الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاत کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا اور جس دن انہیں ندا پکارا جائے گا، ندا کی جائے گی، تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک
جو تم نے سوچے ہوئے تھے، جو تم بکتے تھے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، کوئی بھی اس کا کسی طرح شریک نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے گمان میں جو خدا بنائے ہوئے ہیں وہ جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا ہے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حق واضح ہے، کوئی نہ مانے تو یہ نہ ماننے والا نقصان میں رہے گا، حق کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اللہ کو نہیں پہچانتے تو کاہے کہ پھر عقل والے ہیں؟ یہ رات کون لاتا ہے، یہ دن کون لاتا ہے؟ بتایا گیا یہ رب کی نشانیاں ہیں، وہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں۔ یہ آرام کرتے ہو، دن کی روشنی میں کیا کیا کام کرتے ہو، اور یہ جو پکارا جائے گا ان کو، ندا کی جائے گی، یہ ان کی رسوائی کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو بلانا ہے، کوئی عزت دینی ہے، نہیں، یہ جو ندا کی جائے گی، کہاں ہے تم جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا؟ ان کے بدعقیدگی کا حساب کھلم کھلا ہوگا۔ بتوں کے ماننے والے، مظاہر قدرت کے ماننے والے، ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے والے عقل سے کورے ہیں۔ آپ کہیں گے آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کا مذاق نہ اڑائیں تو کیا کریں؟ کاہے کہ عقل والے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراش کر اس کو خدا مان لیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہاں ہے جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا؟ یہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ وہ اس دن کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے، ناکام ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ آج عقل کرتے نہیں۔ اللہ فرماتا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر لائیں گے۔ امتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، پہلے نبیوں کی امتیں تھیں، نیک اور بد فارسی کے لفظ ہیں، اچھے اور برے کام کرنے والے لوگ ہر امت میں ہوئے ہیں۔ ان کے گواہ کون ہوں گے؟ رسول۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَاعْلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ، ان سے کہا جائے گا، فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق، ان الحق للہ، حق اللہ کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان کو باخبر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ وہ اللہ کی عطا سے باخبر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے لیے گواہ کا لفظ فرمایا، شہیدہ، گواہ۔
تو نبی کی گواہی معتبر ہوگی، مانی جائے گی، ویلیویبل ہوگی، اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو مسترد نہیں کر سکے گا۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں زندگی کے 50 60 70 80 90 سال جتنے گزارے ہمیں باتیں یاد نہیں، کس کو یاد ہوں گی؟ اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی بھولی نہیں جاتی، بھلائی نہیں جاتی۔ ہاں اللہ تعالی شان رکھتا ہے، جو چاہے مٹا دے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ کیا تھا بات پرانی ہو گئی، آپ بھول جائیں گے، وہاں سارا ریکارڈ ہے، اس کو کوئی بھی آگے پیچھے کر سکتا، اونچی کہیے نہیں۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا، نبی کہتے ہی غیب کی خبریں دینے والا، اللہ نے اس کو باخبر بنایا، اس کو علم عطا کیا ہے، بتانے والا، عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ آپ کا انکار کرنا کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے، اس سے نبی کی شان پہ کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اور نبی کی گواہی معتبر کیا مطلب؟ دنیا کے کسی گواہ کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، نبی کی گواہی کو جھٹلا سکتے نہیں۔ کتنی باتیں اب یہاں سے اگر میں تفصیل میں جاؤں اور کتنی باتیں سامنے آئیں، ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ریکارڈ جل گیا، ختم ہو گیا۔ پہلے کمپیوٹر نہیں تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پھر کمپیوٹر آ گیا، اس کے بعد جناب باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جی، لوگ بھول جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جی کچھ باقی نہ بچا ہو، وہاں کوئی ایسا سلسلہ، اونچی کہیے گا، ساری امتیں جمع ہوں گی، ان میں سے کوئی غائب نہیں ہوگا، کوئی بھاگ سکتا، چھپ سکتا نہیں۔ امت کے نبی اپنی امت کی ہر نیکی اور برائی کی گواہی دیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ نبیوں سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کوئی دور رہتا تھا لیکن ان کی امت تھا، نبی کو ان کی بھی خبر ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اعمال نبی کے سامنے جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بات سنائی تھی، حضور نے فرمایا اپنی امت کے اعمال دیکھوں گا، اچھے ہوں گے خوش ہوں گا، ان کے اعمال برے ہوں گے تو ان کے لیے دعا کروں گا۔ ہم اگر واقعی نبی کے وفادار ہیں تو ہم کو یہی چاہیے کہ ہم نبی کو خوش کریں، ناراض نہ کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں گواہ سے مراد ہر امت کا کوئی نیک شخص ہوگا، ولی بھی ہو سکتا ہے، اور ولی قیامت تک ہوتے رہیں گے، جب کوئی ولی اللہ نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ ولی اللہ سے مراد کہ وہ امور دینیہ کا مرجع ہو۔ یہ جب میں مرجع کا لفظ کہہ رہا ہوں آپ کو اس کا معنی شاید نہیں معلوم، جس کی طرف لوگ آئیں لوٹیں،
جس کی طرف لوٹا جاتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، یعنی لوگ جس کے پاس آئیں اپنے دینی مسائل کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، جس کے پاس لوگ رجوع کریں، آئیں، جو دعوت اسلام و ایمان دیتے ہوں، نیکی بھلائی کی لوگوں کو۔ آج کے دور میں ولی کا مفہوم لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق بنا لیا۔ قرآن نے جن کو ولی کہا ہے وہ کون ہیں؟ وہ مومن اور متقی ہے۔ وہ کون ہیں؟ مومن اور ان کے عقیدے بھی درست، ان کے اعمال بھی درست۔ آج کل رشتہ داری پہ بھی مانا جاتا ہے، جی فلاں کی اولاد ہے، فلاں ولی سے رشتہ داری ہے، بھلے سے وہ کتنا گناہ گار ہو، برے کام کرتا ہو، تو اگر وہ اپنے بڑوں کے صحیح طریقے پر نہیں ہے تو پھر رشتہ داری سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ولی اسی کو مانتے ہیں جو شریعت و سنت کا پابند ہو۔ اللہ چاہے گا کسی ولی کو بھی گواہ بنا دے گا، اللہ چاہے گا کسی نیک بندے کو بھی، لیکن مراد یہاں انبیاء کرام علیہم السلام۔ اپنے دعوے کی دلیل لاؤ۔ تم لوگ کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ بت شریک ہے، یہ فلانا شریک ہے، لاؤ دلیل۔ لیکن ان کو اس دن پتہ لگ جائے گا کہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ عبادت کے لائق حق کس کا ہے؟ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں انہوں نے سوچی ہوئی تھیں ان سے غائب ہو جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ یہ جو جھوٹی باتیں بناتے تھے نا، یہ سب ان کے دماغ سے اس وقت نکل جائیں گی۔ یعنی وہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وہاں بھی کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک بات کرتا چلوں، آپ لوگوں کو بھی پیغام دینا ہے، خود بھی اپنے آپ کو بتانا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں۔ کچھ لوگوں نے بتوں کے سوا بھی بہت سے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے پیسے کو، کسی نے اپنے نفس کو، کسی نے عورت کو، کسی نے دنیا کو، کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے؟ ہماری سوچ، کتنے لوگ ہیں پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی رشتہ داریاں، ان کی دوستیاں پیسے کے حوالے سے ہیں۔ پیسہ ہے تو دوستی ہے ورنہ نہیں، پیسہ ہے تو رشتہ داری ہے ورنہ نہیں۔ ایسا ہم لوگ ارد گرد دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف تو ہم یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، اور پھر ہم نفس کی بھی عبادت کریں، خواہشات کی بھی کریں، پیسے کی بھی کریں، تو کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، جوں قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا حال ہمارے سامنے